صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ولا تقولون إلا جنبا وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، گزشتہ جمعہ شراب کے تعلق سے کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں. دسمبر کی 31 تاریخ کی مناسبت اور جنوری کی 1 تاریخ کی مناسبت سے اور ایک حساب میں نے مختصر سا پیش کیا تھا کہ دسمبر کی 31 تاریخ کی رات میں صرف ہمارے شہر کے اندر 6 لاکھ سے بھی زیادہ پیسوں کا لوگوں نے شراب پیا ہے. اور بھی بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں. شراب چونکہ شریعت کے اندر حرام ہے، اللہ رب العزت نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے. اس کے حلال ہونے میں کسی طرح کی کوئی دلیل باقی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے شراب کو قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا ہے. اب اگر کوئی آدمی اس کو حلال کرنا چاہے تو لاکھ کوشش اگر کر لے، لیکن یہ چیز حلال نہیں ہو سکتی. جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے قیامت تک وہ حرام ہیں، اور جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے حلال قرار دے دیا ہے قیامت تک کے لیے وہ انسانوں کے لیے حلال ہے. شراب جو کہ اصل میں اس کو جو ہے حدیث کے الفاظ میں، قرآن کے الفاظ میں اگر دیکھا جائے تو اس کو خمر کہا جاتا ہے. 3 آیتیں میں نے خطبے کے دوران پڑھی ہے. اس میں سے 2 آیتوں میں اللہ رب العزت جو ہے خمر کا لفظ لا رہے ہیں. پہلی آیت دوسرے پارے کی آیت ہے، سورہ بقرہ ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر. اسی طریقے سے 7ویں پارے کا دوسرے صفحے کی پہلی آیت ہے،
یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، ان دو آیتوں میں اللہ رب العزت نے خمر کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اس کی تشریح ہم لوگوں کو سمجھنا ہے، خمر کس کو کہتے ہیں۔ بہت لمبی چوڑی اگر بات کریں گے تو بات سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ مختصر اور آسان لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی خمر وہ چیز ہے پینے والی جس کے اندر نشہ پیدا ہو، اس کو خمر کہا جاتا ہے۔ اور اسی لفظ کا استعمال حدیث پاک میں بھی ہوا ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شراب کا جہاں جہاں حکم فرمایا ہے، یعنی حرام فرمایا ہے، وہاں جو ہے خمر کا لفظ ہی استعمال ہوا ہے۔ خمر عربی لفظ ہے، اگر اس کا اردو ترجمہ صحیح ترجمہ اگر کیا جائے، عام طریقے سے اس کا ترجمہ جو ہے شراب کا ہوتا ہے، لیکن صحیح اور مکمل ترجمہ اگر اس لفظ کا کیا جائے تو ہر وہ چیز پینے والی جس کے اندر نشہ پیدا ہو، اس کو خمر کہا جاتا ہے۔ اب اس کو جو ہے انگریزی میں اگر کہا جائے تو الکحل اور نان الکحل یہ لفظ جو ہے انگریزی میں استعمال ہوتا ہے۔ خمر چونکہ عربی لفظ ہے، اس کے جو ہے ہر زبان میں اس کا ترجمہ جو ہے الگ ہوتا ہے۔ جیسا کہ اردو میں شراب ہوتا ہے، اب انگریزی کا ابھی میں نے جو ہے لفظ استعمال کیا ہے الکحل، تو عربی کا لفظ خمر ہے اور دوسری زبانوں میں اپنے اپنے زبان میں اس کا ترجمہ الگ ہوتا ہے۔ اب یہ شراب جس کو آج بہت سارے لوگ جو ہیں بہت شوق سے پی رہے ہیں، حالانکہ یہ حرام ہے شریعت کے اندر، یہ کب سے ایجاد ہوا اس کے بارے میں تو صحیح تاریخ معلوم نہیں ہے، لیکن کتابوں کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آنے سے 8000 سال پہلے، یعنی کہ اب جو ہے 2023 چل رہا ہے، اس حساب سے اگر لے لیا جائے تو 10,000 سال سے پہلے کی بات ہے۔ ایک انسان تھا جس نے شہد کو شراب میں ملا کر استعمال کرتا تھا، یعنی آج سے 100 سال 200 سال 300 سال کی بات نہیں ہے، بلکہ مکمل 10,000 سال سے بھی زیادہ کا زمانہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے 8000 سال سے بھی پہلے کی بات ہے۔ اب یہ جو انگریزی تاریخ ہمارے ہاں جو چلتی ہے، یہ تاریخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کو جو ہے عیسوی تاریخ کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں پیدا ہونے سے 8000 سال پہلے ایک انسان نے شراب میں شہد استعمال کر کے بیچا کرتا تھا اور اس کو پیا کرتا تھا خود۔ اور ہمارے ملک ہندوستان میں تاریخ بتاتی ہے ہمیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اس سے تقریباً 2000 سال سے بھی زیادہ کا زمانہ ہے، اس سے پہلے سے ہمارے ہندوستان میں شراب چلتا ہے۔ اب شراب کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جیسا کہ ابھی میں نے انگریزی لفظ استعمال کیا الکحل، اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، بہت ساری چیزیں پینے والی جس کے اندر نشہ آتا ہے۔ اور یہ تو مسلم بات ہے، ہر وہ چیز جس میں نشہ پیدا ہو وہ چیز شریعت میں حرام ہے۔ اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس لفظ کو لے کر، یعنی خمر یہ لفظ جو ہے، اس لفظ کو لے کر ائمہ کے درمیان بڑا اختلاف ہوا۔ کچھ ائمہ فرماتے ہیں کہ بھئی خمر سے خاص وہ پینے والی چیز مراد ہے جو انگور کے پانی سے بنایا جائے، اور انگور کا پانی کیسا ہو
کہ انگور کا پانی یعنی کہ انگور کا جوس نکال لیا جائے، نکال کر اس کو جو ہے کچھ دن کے لیے رکھ دیا جائے اور اس میں جھانگ پیدا ہو جائے. یعنی جھانگ کا مطلب پینے والی چیزوں میں اور اسی طریقے سے جوس میں بہت دنوں رکھنے کے بعد اس کے اندر جو ہے اوپر برق پیدا ہوتا ہے، اس کو جھانگ کہا جاتا ہے. تو اگر وہ جھانگ پیدا ہو جائے اور اس میں جو ہے سڑی بدبو آنے لگے تو پھر اس میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے. تو بہت سارے ائمہ فرماتے ہیں کہ بھئی خمر جو ہے اسی جوس کو کہا جاتا ہے، لیکن بعض کے علماء فرماتے ہیں کہ بھئی اگر یہ لفظ کہا جائے کہ خمر جو ہے صرف انگور کا جوس ہی ہے اسی کو کہا جائے گا تو پھر جو ہے وہ شراب اور وہ الکحل جو کہ دوسرے پھلوں سے بنتا ہے، جیسا کہ کیلا یعنی موز ہے، اور اسی طریقے سے آپل کا بھی بنتا ہے، اور اسی طریقے سے کھجور کا بنتا ہے، تو یہ تمام چیزیں، یہ تمام جو ہے الکحل جس کو حلال قرار دے دیا جائے گا. تو اس لیے بعض کے علماء فرماتے ہیں کہ بھئی خمر جو لفظ ہے وہ پورے ایسی چیزوں کے اوپر صادق آتا ہے جس میں نشہ پیدا ہو جائے. اب اس کے اندر جو ہے یعنی آج کل جو الکحل بک رہا ہے، شراب کے نام سے بک رہا ہے، اس میں جو ہے بہت ساری قسمیں ہیں، بہت ساری جو ہے قسمیں ہیں، بہت سارے لوگوں کو معلوم بھی ہے کہ اس کی بہت ساری قسمیں ہیں. اور کچھ چیزیں، کچھ قسمیں ایسی ہیں جس میں الکحل جو ہے بہت ہی کم مقدار میں ہوتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں الکحل جو ہے بہت ہی زیادہ مقدار میں ہوتا ہے. یہاں تک کہ اس کی تاریخ موجود ہے کہ بعض پینے والی چیزوں میں آدھے سے بھی زیادہ جو ہے نشے والی چیزیں ملائی جاتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں پھلوں کے رسوں میں کچھ رس ایسے ہوتے ہیں جس کو نچوڑ کر جوس بنا کر کچھ دن کے لیے رکھ دیا جائے تو اس میں نشہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ نشہ کتنی مقدار میں 50% سے بھی زیادہ کی مقدار میں اس کے اندر نشہ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے. اور کچھ کمپنیاں کیا کرتی ہیں کہ رس نکال کر اس کے اندر جو نشہ پیدا ہوتا ہے اس میں اور کچھ نشے کی چیز ملا کر اس نشے میں زیادتی کر دیتی ہیں. ایک طریقہ یہ ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک پھل کا رس نکال لیا اور اس کے اندر جو نشہ پیدا ہو رہا ہے اس نشے کی مقدار میں بعض کمپنیاں کیا کرتی ہیں، کم کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ 4% تک بھی لا کر کھڑا کر دیتی ہیں. وہ بھی شریعت کے اندر جائز نہیں. وہ چیز جس میں نشہ پیدا ہو اور وہ نشہ 50% ہو، 60% ہو، 80% ہو، 100% ہو، وہ بھی حرام. اور جس کے اندر 2% ہو، 1% ہو، وہ بھی حرام. یہ قطرہ بھی حرام ہے اور زیادہ مقدار میں بھی وہ چیزیں حرام ہیں. اب یہاں جو ہے ہم کو سوچنا ہے کہ آج کل بہت سارے لوگ جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہیں جس میں یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس میں الکحل نہیں رہتا یا پھر جو ہے بہت کم مقدار میں رہتا ہے، جیسے کہ وکسی ہے اور اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری پینے والی چیزیں آ چکی ہیں. اس کے اندر جو ہے بہت کم مقدار میں، بہت ہی تھوڑی مقدار میں جو ہے نشے کی چیز ہوتی ہے، الکحل موجود ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس میں الکحل نہیں رہتا تو چلو اس کو جو ہے پی سکتے ہیں. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہمارے سامنے موجود ہے. ہر وہ چیز، ہر وہ پینے والی چیز جس میں نشہ پیدا ہو، بس اتنی ہی بات ہے. تھوڑی مقدار ہو یا زیادہ مقدار اس کا کوئی ذکر نہیں. 1% ہو تب بھی وہ حرام، 100% ہو تب بھی وہ چیز حرام ہے. ایسا نہیں کہ بھئی 100% والی 50% والی چیز ہم پی لیں گے لیکن 1-2% والی چیز استعمال نہیں پیئیں گے، 1-2% والی چیز ہم پی لیں گے تو شریعت کے اندر اس کی گنجائش نہیں. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کئی جگہ شراب کے بارے میں حکم دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے نبی بنایا، نبی بنانے کے بعد صحابہ کو جو ہے شراب سے بہت ہی زیادہ محبت تھی، بہت ہی زیادہ محبت تھی. اللہ رب العزت نے شراب کو 3 مرحلوں میں حرام قرار دے دیا ہے. ایسا بھی نہیں کہ بھئی ایک دم جو ہے حکم آ گیا شراب حرام، ایسا بھی نہیں.
بلکہ اللہ رب العزت یہ چاہتے تھے کہ اگر شراب کو ایک دم حرام قرار دے دیا جائے تو صحابہ جو کہ جن کی زندگیاں پہلے جو ہے شراب ہی میں گزر جاتی تھی، ان کے لیے دقت محسوس ہوگی، اور ابھی جو ہے اسلام شروع کا زمانہ تھا، تو اس لیے اللہ رب العزت نے پہلی آیت نازل فرمائی دوسرے پارے کی سورہ بقرہ کی، یسألونک عن الخمر والمیسر۔ اے نبی جی، لوگ آپ کے پاس آ کر شراب کے بارے میں، جوے کے بارے میں پوچھیں گے، آپ ان سے کہہ دیجئے قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اس میں لوگوں کے لیے نقصان زیادہ ہے، نفع کم ہے۔ دونوں چیزیں، یعنی شراب میں بھی اور اسی طریقے سے جوا بھی، دونوں چیزوں کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہ پہلی مرتبہ آیت نازل ہو رہی ہے کہ صحابہ آ کر اللہ کے نبی سے پوچھتے تھے کہ اللہ کے نبی شراب کا حکم کیا ہے؟ تو فوراً آیت نازل ہو گئی کہ اے نبی جی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بھئی شراب جو ہے جس میں لوگوں کے لیے نفع بہت کم ہے، نقصان زیادہ ہے، اور فیہما اثم کبیر، وہ بڑا گناہ ہے۔ تو جیسے ہی پہلا حکم آیا تو بعض صحابہ جو کہ ایک دم پہلے درجے کے صحابہ تھے، انہوں نے سوچا بھئی جس چیز میں فائدہ کم اور گناہ زیادہ، جس چیز کو اللہ رب العزت نے بڑا گناہ قرار دے دیا ہے، اس چیز کو ہم کیوں استعمال کریں، چلو اس کو چھوڑتے ہیں۔ تو کچھ صحابہ پہلے ہی مرتبہ شراب کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد دوسری آیت نازل ہو رہی ہے 5ویں پارے کی سورہ نساء، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں رہو تو نماز کے قریب مت آؤ۔ جیسے ہی آیت نازل ہوئی، یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، اس کی جو ہے باتیں الگ ہیں، لیکن یہاں جو ہے شراب جو ہے شریعت میں حرام ہے، اس کو ہم سمجھنا ہے۔ تو اس لیے جو اس کی وضاحت میں کر رہا ہوں، تو دوسری مرتبہ اللہ رب العزت نے 5ویں پارے کی ایک آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت آؤ۔ اب دوسری مرتبہ صحابہ کو کچھ جو ہے گمان ہونے لگا کہ بھئی شراب جو ہے آگے چل کر حرام ہو جائے گی، اللہ رب العزت جو ہے صحابہ کو تکلیف نہ ہو، صحابہ کو پریشانی کا سامنا کرنا نہ پڑے، اس لیے اللہ رب العزت جو ہے ایک قدم جو ہے آگے بڑھا رہے ہیں صحابہ کو۔ پہلے حکم دے دیا کہ بھئی یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس پہ نفع کم نقصان زیادہ ہے، اسی وقت جو ہے کچھ صحابہ چھوڑ دیے۔ دوسرا حکم آ گیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت آؤ۔ اب صحابہ کے اندر جو ہے یہ بات پیدا ہو گئی، صحابہ کو گمان ہونے لگا کہ اب آگے چل کر جو ہے شراب کیا ہو جائے گی، حرام ہو جائے گی۔ جب صحابہ کی طبیعتیں بن گئیں، صحابہ کے ذہن بن گئے، تو اس کے بعد تیسری مرتبہ اللہ رب العزت آیت نازل کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، اے ایمان والو آج سے تمہارے اوپر شراب بھی حرام اور جوا بھی حرام۔ شراب جو ہے بہت ہی گندی چیز ہے اور بہت ہی جو ہے ناپاک چیز ہے۔ اگر کوئی آدمی شراب پیتا ہے، گزشتہ جمعہ میں بات آ گئی ہے کہ اگر کوئی شرابی سے صرف بات کر لے تو اللہ رب العزت جو ہے اس کے عبادتوں کو بھی قبول نہیں کرتے، بات کرنے کی وجہ سے۔ اور بات کرنا بہت بڑا گناہ ہے شرابی سے، جب شرابی سے بات کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور بعض کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شرابی سے جو آدمی بات چیت کرتا رہتا ہے، میل جول رکھتا ہے، تو اس کی عبادتیں اللہ قبول نہیں کرتے۔ جو آدمی خود شراب پی لے اس کی حالت کیا ہے؟ اور یہ چیز آج ہمارے معاشرے میں بہت ہی زیادہ پھیلتی جا رہی ہے۔ یہ شراب جو ہے ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے۔ اس کی وجہ سے گھر جو ہے لٹ رہے ہیں لوگوں کے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے نشے میں اتنا جو ہے مبتلا ہو چکے ہیں، اتنا ڈوب چکے ہیں کہ شراب پینے کے لیے، حالانکہ شراب حرام، اس کو پینے کے لیے پیسہ قرض پہ لیتے ہیں، سود پہ لیتے ہیں، اور بہت زیادہ مقدار سود ادا کر کے پیسہ لے کر جو ہے شراب کا استعمال کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کی حد وہ وہاں تک نہیں رکتی، بلکہ وہ گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ کر لاتا ہے۔ تو گناہ جو ہے گناہوں کو لاتا ہے، اسی طریقے سے نیکیاں جو ہیں نیکیوں کو کھینچتی ہیں۔ تو اگر آج آدمی ایک گناہ کے عادی بن گیا
تو اس کی نحوست سے دوسرے گناہ کی بھی اس کو نوبت آ جاتی ہے، دوسرا گناہ بھی اس کی زندگی میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے، شراب جو ہے بالکل حرام ہے، اور اس میں جو ہے نفع کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نفع نہیں ہے، صرف جو ہے اس کے اندر نقصان ہی نقصان ہے۔ اور شراب پینے کی وجہ سے انسان کے عقل پر جو ہے پردہ پڑ جاتا ہے، پردہ پڑ جاتا ہے انسان کے عقل پر، اور اس کی بھی مقداریں جو ہیں علماء متعین کر رہے ہیں کہ بھئی اتنی مقدار میں اگر آدمی پیے گا تو اس کی زبان جو ہے لڑکھڑانے لگتی ہے، اگر کوئی آدمی اس سے زیادہ مقدار میں پیے گا تو پھر جو ہے وہ آدمی جو ہے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتا ہے، اگر کوئی آدمی اس سے بھی زیادہ پی لیتا ہے تو صرف باتیں نہیں بلکہ اس کے کام جو ہے الٹے سیدھے ہو جاتے ہیں، اس سے بھی اگر کوئی آدمی زیادہ پی لیتا ہے تو مدہوش ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے شراب سے بچنا ہے۔ شراب سے جب تک ہماری زندگیاں پاک نہیں ہوں گی اس وقت تک جو ہے ہم اللہ کی رحمت میں آ نہیں سکتے۔ اور آج کل جو ہے بہت ساری چیزیں پینے کی آ چکی ہیں، مشروبات آ چکی ہیں، اور بہت سارے جو ہے کول ڈرنک ایسے مل رہی ہیں جس کے اندر الکحل ملا ہوا رہتا ہے، تو اس سے جو ہے بچنے کی کوشش کریں، اس سے جو ہے اپنی زندگی کو پاک رکھیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی اس میں جو ہے 1% ملا ہوا ہے الکحل تو چلو پی لیتے ہیں، 1% بھی حرام 100% بھی حرام۔ ایسا نہیں کہ بھئی 1% والا پی لیا 100% والا حرام، ایسا نہیں ہے۔ پیشاب کا ایک خطرہ بھی ناپاک کر دے گا، اور پیشاب کا بہت ساری مقدار میں خطرے بھی انسان کو ناپاک کر دیں گے۔ تو اسی طریقے سے شراب کا ایک قطرہ بھی ناپاک، زیادہ کی مقدار میں بھی ناپاک۔ تو اس لیے ضروری ہے شراب سے اپنی زندگیوں کو پاک رکھیں، اور ہمارا معاشرہ خصوصاً مسلم معاشرہ جو ہے اس کا بہت زیادہ عادی بنتا جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں، اور ان کی محنت کیسی کہ دھوپ میں جو ہے کماتے ہیں، دھوپ میں محنتیں کرتے ہیں، اور صبح سے شام تک پسینہ بہاتے رہتے ہیں۔ شام ہو گئی تو جو محنت کر کے حلال طریقے سے کمایا تھا وہ لے جا کر جو ہے حرام طریقے سے خرچ کر دے گا۔ دونوں چیزیں بہت ہی ضروری ہیں، ایک حلال روزی کمانا، دوسری حلال روزی کو حلال طریقے سے خرچ کرنا۔ آدمی حلال روزی تو کما رہا ہے لیکن اس کو حرام طریقے سے خرچ کر رہا ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی آدمی سرے سے حرام روزی کما رہا ہے تو وہ تو بہت بڑا گناہ ہے ہی۔ حلال کمایا ہوا مال، حلال طریقے سے کمایا ہوا مال بھی حلال طریقے سے خرچ کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اور اسی کے ضمن میں بیڑی ہے، سگریٹ ہے، تمباکو ہے، پان مسالہ ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں آج آ چکی ہیں۔ گزشتہ جمعہ بھی میں نے کہا تھا کہ ان چیزوں کو حرام تو نہیں کہیں گے لیکن مکروہ تحریمی ہیں، اس وجہ سے کہ اس سے انسان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ انسان کی صحت کو اچھی بنانے والی چیزیں بہت ساری ہمارے سامنے ہیں، ہمارے پاس ہیں۔ شہد ہے جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا شہد پیو، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا، گوشت اللہ کے نبی کو بہت پسند تھا، اس سے جو ہے انسان کا بدن چست رہتا ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پسند کرتے تھے، اور امت کو بھی یہی حکم دیا کہ بھئی ان چیزوں کا استعمال کرو۔ اور دنیا کا نقصان یہ ہوتا ہے انسان کا کہ میں نے کتاب میں کل ہی پڑھا ہے، شراب جو بھی ہوتا ہے، الکحل جو بھی ہوتا ہے، وہ انسان کے جب اندر جاتا ہے بدن میں تو خون میں جب مل جاتا ہے تو خون کی جو ایک دم جو تیز دوڑنے والا جو مادہ ہوتا ہے وہ مادہ کم ہو جاتا ہے، اور خون کو جو ہے گاڑھا کرنے لگتا ہے۔ جب خون گاڑھا ہو جاتا ہے انسان کا تو پھر قسم قسم کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس سے جو ہے ہارٹ اٹیک آتا ہے، اس سے جو ہے اور بھی بہت ساری بیماریاں، کینسر ہے، ایسے بڑی بڑی بیماریاں آتی ہیں۔ تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے، دنیا بھی ہماری تباہ ہو جائے گی، آخرت تو برباد ہو جائے گی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑیں، حلال طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، اے ایمان والو اچھی چیزیں کھاؤ پیو۔ کھانے کا بھی حکم، پینے کا بھی حکم، لیکن مطلب یہ نہیں کہ بھئی حرام کھا رہے ہیں، حرام پی رہے ہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے بہت ساری چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو کہ ہمارے لیے حلال بھی ہیں اور ہماری صحت کے لیے اچھی بھی ہیں۔
ان چیزوں کا استعمال کریں، انشاءاللہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی رحمتیں آئیں گی، اور جب حلال کی زندگی ہماری رہے گی، حلال کی روزی ہماری رہے گی، ہمارا کھانا پینا حلال رہے گا، تو پھر جو ہے اللہ رب العزت ہماری زندگی میں مدد عطا کریں گے، نصرتیں فرمائیں گے۔ حدیث میں بات آتی ہے، فضائل اعمال میں حدیث موجود ہے کہ ایک آدمی اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں آ کر ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے مدد کی بھیک مانگتا ہے، یا اللہ کہتا رہتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کی دعا قبول نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، پہننا حرام، سب حرام۔ حرام کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی حرام طریقے سے آدمی کما رہا ہے، بلکہ حرام کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو حلال طریقے سے مال کمایا ہے اس کو حرام طریقے سے خرچ کرنا بھی حرام ہے۔ تو اس سے جو ہے اپنی زندگیوں کو پاک رکھیں، اپنی طبیعتوں کا جو ہے خیال کریں۔ طبیعت جو ہے، صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیثوں میں بات آتی ہے کہ اگر کسی کی صحت اچھی رہے اور ایک وقت کا کھانا اس کے پاس رہے تو وہ آدمی دنیا کا سب سے بڑا مالدار۔ اگر صحت نہ رہے، صحت بگڑ جائے، بیماریاں آ جائیں، تو کروڑوں کا پیسہ ہمارے پاس ہو کر بھی ہم کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو یہ صحت عطا فرمائی ہے، بہت بڑی دولت ہے، اس کی قدر کریں۔ ان حرام چیزوں کو استعمال کر کے اپنی صحت کو برباد نہ کریں، اپنی صحت کو خراب نہ کریں۔ اس سے جو ہے دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، آخرت بھی ہماری برباد ہو جائے گی، اور قسم قسم کی بیماریاں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگیوں کو جو ہے حلال طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں۔ حرام کھانے سے، حرام پینے سے، حرام پہننے سے، حرام کے ذرے ذرے سے اپنی زندگی کو پاک رکھیں۔ اس سے انشاءاللہ زندگی میں برکتیں آئیں گی، بیماریوں سے اللہ بچائیں گے، پریشانیوں سے اللہ بچائیں گے، ورنہ تو پھر جو ہے اور بھی جو ہے قسم قسم کی بیماریاں ہمارے بدن میں پیدا ہو جائیں گی، جس کی وجہ سے ہم صحیح طریقے سے زندگی گزار بھی نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو حلال طریقے سے زندگی گزارنے کی اور حلال روزی کمانے کی، کمایا ہوا مال حلال طریقے سے خرچ کرنے کی، حرام چیزوں سے بچنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔